بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پہلی وحی کے بعد کچھ عرصہ تک وحی کا سلسلہ رکا رہا اور پھر وحی کے سلسلے کا دوبارہ آغاز ہوا اور سورہ مدثر کی ابتدائی 3 آیات نازل ہوئیں، جن میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، اے کپڑے میں لپٹنے والے، اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو اور اپنے پروردگار کی تکبیر کہو۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ساتھ تبلیغ کا حکم بھی دے دیا گیا۔ ناظرین، ابن اسحاق رحمہ اللہ لکھتے ہیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پہلی خاتون ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور اللہ کی طرف سے جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اس کی تصدیق کی۔ مشرکین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی تکلیف پہنچی، صدمہ پہنچا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا۔ ناظرین، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد دوسرے آدمی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو آپ کے پرانے دوست تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نبوت ملنے کا ذکر سنتے ہی فوراً آپ کی تصدیق کی اور ایمان لے آئے۔ ناظرین، بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو آپ پر سب سے پہلے ایمان لائے، اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دن آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کے ساتھ تھیں اور آپ ان کے ساتھ چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے یہ نئی بات دیکھ کر پوچھا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں۔ میں تمہیں بھی اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور لات اور عزیٰ کی عبادت سے روکتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر عرض کیا، یہ ایک نئی بات ہے، اس کے بارے میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنا، اس لیے میں اپنے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اپنے والد سے مشورہ کر لوں۔ ان کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی، اگر تم مسلمان نہیں ہوتے تو بھی اس بات کو چھپائے رکھنا۔ انہوں نے وعدہ کیا اور اس کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ رات بھر سوچتے رہے، آخر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت عطا فرما دی۔ سویرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ ناظرین، علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 8 سال کے قریب تھی، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی تھی۔ وہ بچپن ہی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، لیکن احتیاط کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کو ان کے قبول اسلام کا علم ہو گیا، تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے متعلق پوچھا۔ اپنے والد کا سوال سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ابا جان، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں اور جو کچھ اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کر چکا ہوں، لہٰذا ان کے دین میں داخل ہو گیا ہوں اور ان کی پیروی اختیار کر چکا ہوں۔ یہ سن کر حضرت ابو طالب نے کہا، جہاں تک ان کی بات ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ تمہیں بھلائی کے سوا کسی دوسرے راستے پر نہیں لگائیں گے، لہٰذا ان کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ ابو طالب اکثر یہ کہا کرتے تھے، میں جانتا ہوں میرا بھتیجا جو کہتا ہے حق ہے، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ قریش کی عورتیں مجھے شرم دلائیں گی تو میں ضرور ان کی پیروی قبول کر لیتا۔ ناظرین، حضرت عفیف کندی رضی اللہ تعالی عنہ ایک تاجر تھے۔ ان کا بیان ہے، اسلام لانے سے بہت پہلے میں ایک مرتبہ حج کے لیے آیا۔ تجارت کا کچھ مال خریدنے کے لیے میں عباس بن عبد المطلب کے پاس گیا۔ وہ میرے دوست تھے اور یمن سے اکثر عطر خرید کر لاتے تھے، پھر حج کے موسم میں مکہ میں فروخت کرتے تھے۔ میں ان کے ساتھ منا میں بیٹھا تھا کہ ایک نوجوان آیا۔ اس نے غروب ہوتے ہوئے سورج کی طرف غور سے دیکھا۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ سورج غروب ہو چکا تو اس نے بہت اہتمام سے وضو کیا، پھر نماز پڑھنے لگا، یعنی کعبہ کی طرف منہ کر کے۔ پھر ایک لڑکا آیا جو بالغ ہونے کے قریب تھا، اس نے وضو کیا اور اس نوجوان کے برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ پھر ایک عورت خیمے سے نکلی اور ان کے پیچھے نماز کی نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد اس نوجوان نے رکوع کیا تو اس لڑکے اور عورت نے بھی رکوع کیا۔
नौजवान सजदे में गया तो वो दोनों भी सजदे में चले गए। ये मंजर देखकर मैंने अब्बास से पूछा, अब्बास ये क्या हो रहा है? उन्होंने बताया, ये मेरे भाई अब्दुल्ला के बेटे का दीन है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा है कि अल्लाह ताला ने उसे पैगंबर बनाकर भेजा है। ये लड़का मेरा भतीजा है, अली इब्ने तालिब है, और ये औरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी खदीजा है। ये अफीफ कुंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हुए तो कहा करते थे, काश उस वक्त उनमें चौथा आदमी मैं होता। नाज़रीन, मर्दों में सबसे पहले सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए। आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले ही से दोस्त थे। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर उनके घर आते और उनसे बातें किया करते थे। एक दिन हज़रत हकीम बिन हिज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास बैठे थे कि उनकी एक बांदी वहाँ आई और कहने लगी, आज आपकी फूफी खदीजा ने यह दावा किया है कि उनके शोहर अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए पैगंबर हैं, जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो ही हज़रत हकीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बांदी की ये बात सुनी, चुपके से वहाँ से उठे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में पूछा। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वही आने का पूरा वाक़या सुनाया और बताया कि आपको तबलीग का हुक्म दिया गया है। ये सुनते ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप बिल्कुल सच कहते हैं, वाकई आप अल्लाह के रसूल हैं। आपके इस तरह फ़ौरन तस्दीक करने की बिना पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सिद्दीक का लक़ब अता फ़रमाया। नाज़रीन, इस बारे में दूसरी रिवायत यह है कि सिद्दीक का लक़ब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उस वक्त दिया था जब आप मेराज के सफ़र से वापस तशरीफ़ लाए थे। मक्का के मुशरिकीन ने आपको झुठलाया था। उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस वाक़या को सुनते ही फ़ौरी तौर पर आपकी तस्दीक की और आपने उन्हें सिद्दीक का लक़ब अता फ़रमाया। गर्ज़ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक फ़ौरी तौर पर कर दी। नाज़रीन, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला रखा, इसलिए कि इससे पहले उनका नाम अब्दुल काबा था। इस लिहाज से अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो पहले आदमी हैं जिनका नाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब्दील किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यूं भी बहुत खूबसूरत थे। इस मुनासिबत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका लक़ब अतीक कर रखा था। अतीक का मतलब है खूबसूरत। इसका एक मतलब ये भी है आज़ाद। ये लक़ब देने की एक वजह यह भी बयान की जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा उनकी तरफ देख कर फरमाया था, ये जहन्नुम की आग से आज़ाद हैं। गर्ज़ इस्लाम में ये पहला लक़ब है जो किसी को मिला। कुरैश में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मर्तबा बहुत बुलंद था। आप बहुत खुश अखलाक थे। कुरैश के सरदारों में से एक थे। शरीफ, सखी और दौलतमंद थे। रुपया पैसा बहुत फराख दिली से खर्च करते थे। उनकी कौम के लोग उन्हें बहुत चाहते थे। लोग उनकी मजलिस में बैठना बहुत पसंद करते थे। अपने ज़माने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख्वाब की ताबीर बताने में बहुत माहिर और मशहूर थे। चुनांचे अल्लामा इब्ने सीरीन रहिमहुल्लाह कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस उम्मत में सबसे बेहतरीन ताबीर बताने वाले आलिम हैं। नाज़रीन, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नसब नामा बयान करने में भी बहुत माहिर थे, बल्कि कहा जाता है कि इस इल्म के सबसे बड़े आलिम थे। हज़रत जुबैर बिन मुतम भी इस इल्म के माहिर थे। वो फरमाते हैं, मैंने नसब नामों का फ़न और इल्म और ख़ास तौर पर कुरैश के नसब नामों का इल्म हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ही हासिल किया है, इसलिए कि वो कुरैश के नसब नामों के सबसे बड़े आलिम थे। कुरैश के लोगों को कोई मुश्किल पेश आती तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रब्ता करते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मैंने जिसे भी इस्लाम की दावत दी, इसने कुछ ना कुछ सोच विचार और किसी कदर वक्फे के बाद इस्लाम कबूल किया, सिवाय अबू बकर के। वो बग़ैर हिचकिचाहट के फ़ौरन मुसलमान हो गए।
ابو بکر سب سے بہتر رائے دینے والے ہیں۔ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے اپنے معاملات میں ابو بکر سے مشورہ کریں۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزیر کے درجے میں تھے۔ آپ ہر معاملے میں ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری مدد کے لیے 4 وزیر مقرر فرمائے ہیں، ان میں سے 2 آسمان والوں میں سے ہیں یعنی جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام، اور 2 زمین والوں میں سے ہیں، ایک ابو بکر اور دوسرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ناظرین، اسلام لانے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا تھا۔ خواب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ چاند مکہ میں اتر آیا ہے اور اس کا ایک ایک حصہ مکہ کے ہر گھر میں داخل ہو گیا ہے، اور پھر سارے کا سارا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آ گرا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب ایک عیسائی عالم کو سنایا۔ اس نے اس خواب کی یہ تعبیر بیان کی کہ تم اپنے پیغمبر کی پیروی کرو گے جس کا دنیا انتظار کر رہی ہے اور جس کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے، اور یہ کہ پیروکاروں میں سب سے زیادہ خوش قسمت انسان تم ہوگے۔ ایک روایت کے مطابق عالم نے کہا تھا اگر تم اپنا خواب بیان کرنے میں سچے ہو تو بہت جلد تمہارے گاؤں میں سے ایک نبی ظاہر ہوں گے، تم اس نبی کی زندگی میں اس کے وزیر بنو گے اور ان کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ ہوگے۔ پھر کچھ عرصہ بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن جانے کا اتفاق ہوا۔ یمن میں یہ ایک بوڑھے عالم کے گھر ٹھہرے۔ اس نے آسمانی کتابیں پڑھ رکھی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر اس نے کہا میرا خیال ہے تم حرم کے رہنے والے ہو، اور میرا خیال ہے تم قریشی ہو اور تیمی خاندان سے ہو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا ہاں تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ اب اس نے کہا میں تم سے ایک بات اور کہتا ہوں، تم ذرا اپنا پیٹ پر سے کپڑا ہٹا کر دکھاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی یہ بات سن کر حیران ہوئے اور بولے ایسا میں اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک تم اس کی وجہ نہیں بتا دو گے۔ اس پر اس نے کہا میں اپنے مضبوط علم کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ حرم کے علاقے میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، ان کی مدد کرنے والا ایک نوجوان ہوگا اور ایک پختہ عمر والا ہوگا۔ جہاں تک نوجوان کا تعلق ہے وہ مشکلات میں کود جانے والا ہوگا، جہاں تک پختہ عمر کے آدمی کا تعلق ہے وہ سفید رنگ کا کمزور جسم والا ہوگا، اس کے پیٹ پر ایک بالدار نشان ہوگا، حرم کا رہنے والا تیمی خاندان کا ہوگا۔ اور اب یہ ضروری نہیں کہ تم مجھے اپنا پیٹ دکھاؤ کیونکہ باقی سب علامتیں تم میں موجود ہیں۔ اس کی اس بات پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیٹ پر سے کپڑا ہٹا دیا۔ وہاں ان کی ناف کے اوپر سیاہ اور سفید بالوں والا ایک نشان موجود تھا۔ تب وہ پکار اٹھا رب کعبہ کی قسم تم وہی ہو۔ ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں یمن میں اپنی خریداری اور تجارتی کام کر چکا تو رخصت ہونے کے وقت اس کے پاس آیا۔ اس وقت اس نے مجھ سے کہا میری طرف سے چند شعر سن لو جو میں نے اس نبی کی شان میں کہے ہیں۔ اس پر میں نے کہا اچھی بات ہے سناؤ۔ تب اس نے مجھے وہ شعر سنائے۔ اس کے بعد جب میں مکہ معظمہ پہنچا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان کر چکے تھے۔ فوراً ہی میرے پاس قریش کے بڑے بڑے سردار آئے۔ ان میں زیادہ اہم عقبہ بن ابی معیط، شیبہ، ابو جہل اور ابو البختری تھے۔ ان لوگوں نے مجھ سے کہا اے ابو بکر، ابو طالب کے یتیم نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ نبی ہیں، اگر آپ کا انتظار نہ ہوتا تو ہم اس وقت تک صبر نہ کرتے، اب جب کہ آپ آ گئے ہیں ان سے نپٹنا آپ ہی کا کام ہے۔ اور یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اچھے انداز سے ان لوگوں کو ٹال دیا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچ کر دروازے پر دستک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ مجھے دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر، میں تمہاری اور تمام انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر میں نے کہا آپ کے پاس اس بات کا ثبوت ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سن کر ارشاد فرمایا، اس بوڑھے کے وہ شعر جو اس نے آپ کو سنائے تھے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا اور بولا، میرے دوست، آپ کو ان کے بارے میں کس نے بتایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اس عظیم فرشتے نے جو مجھ سے پہلے بھی تمام نبیوں کے پاس آتا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اپنا ہاتھ لائیے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایمان لانے پر بہت خوش ہوئے، مجھے سینے سے لگایا، پھر کلمہ پڑھ کر میں آپ کے پاس سے واپس آ گیا۔ ناظرین، مسلمان ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ تھا اسلام کی تبلیغ۔ انہوں نے اپنے جاننے والوں کو اسلام کا پیغام دیا، انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تبلیغ سے بہت سے جلیل القدر صحابہ کرام اسلام میں داخل ہوئے، جن میں سے 5 عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں: حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کچھ لوگ ان میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی شامل کرتے ہیں۔ ناظرین، نبوت ملنے کے بعد 3 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر تبلیغ کرتے رہے۔ اس دوران جو شخص بھی مسلمان ہوتا وہ مکہ کی گھاٹیوں میں چھپ کر نمازیں ادا کرتا تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دوسرے صحابہ کے ساتھ مکہ کی ایک گھاٹی میں تھے کہ اچانک وہاں قریش کی ایک جماعت پہنچ گئی۔ اس وقت صحابہ نماز پڑھ رہے تھے۔ مشرکوں کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا، وہ ان پر چڑھ دوڑے، ساتھ میں برا بھلا بھی کہہ رہے تھے۔ ایسے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ان میں سے ایک کو پکڑ لیا اور اس کو ایک ضرب لگائی۔ اس سے اس کی کھال پھٹ گئی، خون بہہ نکلا۔ ناظرین، یہ پہلا خون ہے جو اسلام کے نام پر بہایا گیا۔ اب قریش دشمنی پر اتر آئے۔ اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر تشریف لے آئے تاکہ دشمنوں سے بچاؤ رہے۔ اس طرح حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مکان اسلام کا پہلا مرکز بنا۔ اس مکان کو دار ارقم کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم میں تشریف لانے سے پہلے لوگوں کی ایک جماعت مسلمان ہو چکی تھی۔ اب نماز دار ارقم میں ادا ہونے لگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو وہیں پر نماز پڑھاتے، وہیں بیٹھ کر عبادت کرتے اور مسلمانوں کو دین کی تعلیم دیتے۔ اس طرح 3 سال گزر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم فرمایا۔ اعلانیہ تبلیغ کی ابتدا بھی دار ارقم سے ہوئی۔ پہلے آپ یہاں خفیہ طور پر دعوت دیتے رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء میں آپ کو حکم فرمایا، اور آپ اپنے نزدیک کے اہل خاندان کو ڈرائیے۔ یہ حکم ملتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشان ہوئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں نے خیال کیا کہ آپ کچھ بیمار ہیں، چنانچہ وہ آپ کی بیمار پرسی کے لیے آپ کے پاس آئیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، میں بیمار نہیں ہوں، بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو آخرت کے عذاب سے ڈراؤں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمام بنی عبد المطلب کو جمع کروں اور انہیں اللہ کی طرف آنے کی دعوت دوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں نے کہا، ضرور جمع کریں، مگر ابو لہب کو نہ بلائیے گا، کیونکہ وہ ہرگز آپ کی بات نہیں مانے گا۔ ابو لہب کا دوسرا نام عبد العزیٰ تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اور بہت خوبصورت تھا، مگر بہت سنگ دل اور مغرور تھا۔ دوسرے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عبد المطلب کے پاس دعوت بھیجی۔ اس پر وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جمع ہو گئے۔ ان میں ابو لہب بھی تھا۔ اس نے کہا، یہ تمہارے چچا اور ان کی اولادیں جمع ہیں، تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہو اور اپنی بے دینی کو چھوڑ دو۔ ساتھ ہی تم یہ بھی سمجھ لو کہ تمہاری قوم میں یعنی ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تمہاری خاطر سارے عربوں سے دشمنی لے سکیں، لہٰذا اگر تم اپنے معاملے پر اڑے رہے
تو خود تمہارے خاندان والوں ہی کا سب سے زیادہ فرض ہوگا کہ تمہیں پکڑ کر قید کر دیں، کیونکہ قریش کے تمام خاندان اور قبیلے تم پر چڑھ دوڑیں۔ اس سے تو یہی بہتر ہوگا کہ ہم ہی تمہیں قید کر دیں۔ اور میرے بھتیجے، حقیقت یہ ہے کہ تم نے جو چیز اپنے رشتہ داروں کے سامنے پیش کی ہے، اس سے بدتر چیز کسی اور شخص نے آج تک پیش نہیں کی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی اور حاضرین کو اللہ کا پیغام سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے قریش، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بھی فرمایا، اے قریش، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ناظرین، وہاں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہی جمع نہیں تھے، بلکہ قریش کے دوسرے قبیلے بھی موجود تھے۔ اس لیے آپ نے ان کے قبیلوں کے نام لے لے کر انہیں مخاطب فرمایا، یعنی آپ نے یہ الفاظ ادا فرمائے، اے بنی ہاشم، اپنی جانوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ اے بنی عبد شمس، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے بنی عبد مناف، اے بنی زہرہ، اے کعب بن لوئی، اے بنی مرو بن کعب، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے صفیہ، محمد کی پھوپھی، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ناظرین، ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بھی فرمائے، نہ میں دنیا میں تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہوں، نہ آخرت میں کوئی فائدہ پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں، سوائے اس صورت کے کہ تم کہو لا الہ الا اللہ۔ چونکہ تمہاری مجھ سے رشتہ داری ہے، اس لیے اس کے بھروسے پر کفر اور شرک کے اندھیروں میں گم نہ رہنا۔ اس پر ابو لہب آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے تل ملا کر کہا، تو ہلاک ہو جائے، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ ناظرین، پھر سب لوگ چلے گئے۔ ناظرین، اس کے بعد کچھ دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ کا پیغام ہر طرف پھیلا دینے کا حکم سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ لوگوں کو جمع فرمایا، ان کے سامنے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں خاص طور پر تمہاری طرف اور عام طور پر سارے انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کی قسم، تم جس طرح جاگتے ہو اسی طرح ایک دن حساب کتاب کے لیے دوبارہ جگائے جاؤ گے۔ پھر تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا حساب تم سے لیا جائے گا۔ اچھائیوں اور نیک اعمال کے بدلے میں تمہیں اچھا بدلہ ملے گا اور برائی کا بدلہ برا ملے گا۔ وہاں بلا شبہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اللہ کی قسم، اے بنی عبد المطلب، میرے علم میں ایسا کوئی نوجوان نہیں جو اپنی قوم کے لیے اس سے بہتر اور اعلیٰ کوئی چیز لے کر آیا ہو۔ میں تمہارے واسطے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کو سن کر ابو لہب نے سخت ترین انداز میں کہا، اے بنی عبد المطلب، اللہ کی قسم، یہ ایک فتنہ ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا اس پر ہاتھ ڈالے، بہتر ہے کہ تم ہی اس پر قابو پالو۔ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اگر تم اس کی بات سن کر مسلمان ہو جاتے ہو تو یہ تمہارے لیے ذلت اور رسوائی کی بات ہوگی۔ ناظرین، اس کے جواب میں اس کی بہن یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، بھائی، کیا اپنے بھتیجے کو اس طرح رسوا کرنا تمہارے لیے مناسب ہے؟ اور پھر اللہ کی قسم، بڑے بڑے عالم یہ خبر دیتے آ رہے ہیں کہ عبد المطلب کے خاندان میں سے ایک نبی ظاہر ہونے والے ہیں، لہٰذا میں تو کہتی ہوں یہی وہ نبی ہیں۔ ابو لہب کو یہ سن کر غصہ آیا۔ وہ بولا، اللہ کی قسم، یہ بالکل بکواس اور گھروں میں بیٹھنے والی عورتوں کی باتیں ہیں۔ جب قریش کے خاندان ہم پر چڑھائی کرنے آئیں گے اور سارے عرب ان کا ساتھ دیں گے تو ان کے مقابلے میں ہماری کیا چلے گی؟ خدا کی قسم، ان کے لیے ہم ایک ترنوالے کی حیثیت ہوں گے۔ اس پر ابو طالب بول اٹھے، اللہ کی قسم، جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور تمام قریش کو اسلام کی دعوت دی۔ ان سب سے فرمایا، اے قریش،
اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم مجھے جھوٹا خیال کرو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا نہیں، اس لیے کہ ہم نے آپ کو آج تک جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے گروہ قریش، اپنی جانوں کو جہنم سے بچاؤ، اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ میں تمہیں اس زبردست عذاب سے صاف ڈرا رہا ہوں جو تمہارے سامنے ہے۔ میں تم لوگوں کو 2 کلمے کہنے کی دعوت دیتا ہوں جو زبان سے کہنے میں بہت ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بے حد وزن والے ہیں۔ ایک اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، دوسری یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب تم میں سے کون ہے جو میری اس بات کو قبول کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاموش ہونے پر ان میں سے کوئی بھی نہ بولا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پھر دہرائی۔ پھر آپ نے تیسری بار اپنی بات دہرائی، مگر اس بار بھی سب خاموش کھڑے رہے۔ اتنا ہوا کہ سب نے آپ کی بات خاموشی سے سن لی اور واپس چلے گئے۔ ناظرین، یہ سن 6 نبوی کا واقعہ ہے۔ قریش کی مخالفت حد سے گزری تو ان بدبختوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے منصوبے بنائے۔ دارالندوہ میں مشورہ ہوا کہ کوئی شیر دل نوجوان جائے اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دے۔ کون یہ کام کر سکتا ہے؟ یہ سوال بڑا اہم تھا۔ کئی نوجوانوں نے خود کو اس خدمت کے لیے پیش کیا، مگر سرداران قریش نے ہر ایک سے کہا کہ یہ کام اس کے بس میں نہیں۔ آخر بنو عدی کا سجیلا جوان عمر بن خطاب کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا، سرداران قریش، میں ابھی یہ کام کر کے تم لوگوں کو خوشخبری سناتا ہوں۔ ابو جہل نے کہا، ہاں، یہ نوجوان یقیناً اس قابل ہے کہ اس کٹھن کام کو سر انجام دے سکے۔ فیصلہ ہو جانے کے بعد عمر بن خطاب دارالندوہ سے نکلے۔ ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، چہرے پر عجیب غصے کی کیفیت کے ساتھ خود کلامی کے انداز میں کچھ کہتے ہوئے وہ چلے جا رہے تھے۔ اچانک راستے میں نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آمنا سامنا ہو گیا۔ نعیم کا تعلق بھی بنو عدی سے تھا۔ وہ اسلام لا چکے تھے مگر ابھی تک اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ناظرین، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کے مطابق قبول اسلام میں ان کا 10واں نمبر ہے۔ نعیم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، عمر کیا بات ہے؟ بڑے غصے میں نظر آ رہے ہو۔ عمر نے کہا، ہاں، میں آج اس شخص کو قتل کرنے جا رہا ہوں جس نے ہمارے باپ دادا کا دین بگاڑ دیا ہے۔ نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی حکمت کے ساتھ کہا، اچھا، اگر یہ بات ہے تو پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تمہارا بہنوئی سعید بن زید بھی آبائی دین چھوڑ کر مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس خبر نے حضرت عمر کے غصے میں اضافہ کر دیا۔ اب دار ارقم جانے کے بجائے بہن کے گھر کی راہ لی۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ گھر کا دروازہ بند ہے اور اندر سے کسی چیز کے پڑنے کی آواز آ رہی ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو بہن نے دروازہ کھولا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہی دنوں سورہ طٰہٰ نازل ہوئی تھی۔ اسی کی تلاوت اور حفظ کی مشق کی جا رہی تھی۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سن کر یاد کر لیا کرتے تھے، وہ بھی گھر میں موجود تھے۔ حضرت عمر کی آہٹ اور آواز سنتے ہی انہیں گھر میں چھپا دیا گیا تھا۔ عمر نے بہن اور بہنوئی سے پوچھا، تم کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا، کچھ بھی نہیں۔ اس پر ان کا غصہ بھڑک اٹھا۔ بہنوئی کو زد و کوب کرنا شروع کیا۔ بہن بچانے کے لیے آئیں تو انہیں بھی خوب مارا پیٹا، یہاں تک کہ وہ لہو لہان ہو گئیں۔ اس موقع پر فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بلند جذبہ ایمانی سے بڑی جرت اور استقامت سے کہا، عمر سن لو، ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ ہم نے شرک اور بت پرستی سے برات کا اظہار کر دیا ہے۔ تم جو کچھ کرنا چاہو کر لو، ہماری ہڈیاں توڑ سکتے ہو مگر اسلام ہم سے نہیں چھڑوا سکتے۔ صاحب استقامت بہن کی زبان سے یہ سننا تھا کہ عمر کے دل پر چوٹ لگی اور وہ زمین پر بیٹھ گئے۔ پھر کہا، مجھے وہ صحیفہ سناؤ جو تم پڑھتے ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم اس صحیفے کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔
نہ ہی کسی مشرک کو دے سکتے ہیں، کیونکہ اسے صرف پاکیزہ لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا مجھے خود سناؤ تو میں اس کی کوئی توہین نہیں کروں گا۔ اس وعدے کے بعد حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو اندر سے باہر بلایا گیا اور انہوں نے سورہ طٰہٰ کی آیات کی تلاوت شروع کی۔ چھوٹی چھوٹی آیات میں اتنا مؤثر پیغام سمو دیا گیا ہے کہ اعجاز قرآنی پر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم پورے سوز کے ساتھ پڑھا جا رہا تھا اور عمر کے دل کی دنیا میں عظیم الشان انقلاب برپا ہو رہا تھا۔ ناظرین، حضرت عمر نے آیات قرآنی سنی اور پھر خاموشی سے گھر کا دروازہ کھول کر نکل گئے۔ اب بھی منزل دار ارقم ہی تھی، مگر ارادہ بدل چکا تھا۔ یہ وہ عمر نہیں تھے جو دار الندوہ سے نکلے تھے، یہ وہ عمر تھے جن کے حق میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دربار ربانی میں قبول ہو چکی تھیں۔ قرآن مجید کی اثر آفرینی کے ساتھ بہن کی استقامت نے بھی کفر کو مات دے دی تھی۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ تو ابو جہل یا عمر بن خطاب دونوں میں سے اپنے ایک پسندیدہ بندے کے ذریعے اسلام کو غلبہ اور عزت عطا فرما دے۔ راوی کہتے ہیں کہ ان دونوں میں اللہ کو محبوب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اب قبول ہو چکی تھی۔ جب عمر بن خطاب دار ارقم پہنچے اور دروازے پر دستک دی تو ایک صحابی نے دروازے کے سوراخ میں سے ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھ کر دروازہ کھولنے کے بجائے واپس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سرگوشی کے انداز میں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن خطاب دروازے پر کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صرف 3 دن پہلے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے بھی یہ بات سن لی اور فرمایا، اللہ کے بندے دروازہ کھول دو، اگر وہ نیک ارادے سے آیا ہے تو سر آنکھوں پر، اور اگر اس کا کوئی اور ارادہ ہے تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اس کا سر اسی کی تلوار سے قلم کر دوں گا۔ دروازہ کھلا، عمر اندر آئے، سیدھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چادر پکڑ کر کھینچا اور کہا، عمر کیسے آئے ہو؟ عرض کیا، اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ پھر کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تکبیر کا نعرہ بلند ہوا۔ پھر سبھی صحابہ کرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید میں اللہ کی کبریائی کا اعلان کیا اور دار ارقم تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ ناظرین، قبول اسلام کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً ہم حق پر ہیں۔ اس پر عرض کیا، پھر ہمیں دار ارقم کے بجائے بیت اللہ شریف میں جا کر نماز پڑھنی چاہیے۔ چنانچہ اس روز مسلمان دار ارقم سے 2 صفیں بنا کر نکلے۔ ایک صف کے آگے آگے حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور دوسری صف کے آگے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ مسلمان اس شان کے ساتھ حرم شریف میں آئے اور وہاں نماز پڑھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سرداران قریش کو متنبع کر دیا کہ وہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں۔ اس خبر سے قریش کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ یوں اہل علم کے نزدیک سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ناظرین، شوال 10 نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ اس سفر میں صرف آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ طائف میں ثقیف کا قبیلہ آباد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اندازہ کرنے کے لیے طائف تشریف لے گئے کہ قبیلہ ثقیف کے دلوں میں بھی اسلام کے لیے کچھ گنجائش ہے یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امید بھی لے کر گئے تھے کہ ممکن ہے یہ لوگ مسلمان ہو جائیں اور آپ کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں۔ طائف پہنچ کر آپ نے سب سے پہلے اس قبیلے کے سرداروں کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ یہ 3 بھائی تھے، ایک کا نام عبد یا علیل تھا، دوسرے کا نام مسعود تھا اور تیسرے کا نام حبیب تھا۔ ان تینوں کے بارے میں پوری طرح وضاحت نہیں ملتی کہ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے یا نہیں۔
بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں سے ملاقات کی، اپنے آنے کا مقصد بتایا، اسلام کے بارے میں بتایا، انہیں اسلام کی دعوت دینے کے ساتھ مخالفوں کے مقابلے میں ساتھ دینے کی دعوت دی۔ ان میں سے ایک نے کہا، کیا وہ تم ہی ہو جسے خدا نے بھیجا ہے؟ ساتھ ہی دوسرے نے کہا، تمہارے علاوہ خدا کو رسول بنانے کے لیے کوئی اور نہیں ملا تھا؟ اس کے ساتھ ہی تیسرا بول اٹھا، خدا کی قسم میں تم سے کوئی بات چیت نہیں کروں گا، کیونکہ اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو تمہارے ساتھ بات چیت کرنا بہت خطرناک ہے، اور اگر تم نبی نہیں ہو تو تم جیسی آدمی سے بات کرنا مجھے زیب نہیں دیتا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مایوس ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان تینوں نے اپنے یہاں کے اوباش لوگوں کو اور اپنے غلاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ راستے میں بھی دونوں طرف لوگوں کا ہجوم ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے گزرے تو وہ بدبخت ترین لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ آپ جو قدم اٹھاتے وہ اس پر پتھر مارتے۔ آپ کے دونوں پاؤں لہو لہان ہو گئے، آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ جب چاروں طرف پتھر مارے گئے تو تکلیف کی شدت سے آپ بیٹھ گئے۔ ان بدبخت اوباشوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں میں بازو ڈال کر آپ کو کھڑے ہونے پر مجبور کر دیا۔ جو ہی آپ نے چلنے کے لیے قدم اٹھائے وہ پھر پتھر برسانے لگے، ساتھ میں وہ ہنس رہے تھے اور کہے لگا رہے تھے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال تھا کہ وہ آپ کو پتھروں سے بچانے کے لیے خود کو ان کے سامنے کر رہے تھے۔ اس طرح وہ بھی لہو لہان ہو گئے، لیکن اس حالت میں بھی انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی فکر تھی، اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ان کے اتنے زخم آئے کہ سر پھٹ گیا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی سے نکل کر ایک باغ میں داخل ہو گئے۔ اس طرح ان بدبخت ترین لوگوں سے چھٹکارا ملا۔ آپ اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک زخموں سے بالکل چور ہو چکے تھے اور بدن لہو لہان تھا۔ آپ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اے اللہ، میں اپنی کمزوری، لاچاری اور بے بسی کی تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا ساتھی ہے اور تو ہی میرا رب ہے، اور میں تجھ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اگر مجھ پر تیرا غضب اور غصہ نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں۔ اسی وقت اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں باغ کے مالک عتبہ اور شیبہ بھی موجود ہیں۔ وہ بھی دیکھ چکے تھے کہ طائف کے بدماشوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ انہیں دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ وہ دونوں اللہ کے دین کے دشمن ہیں۔ ادھر ان دونوں کو آپ کی حالت پر رحم آ گیا۔ انہوں نے فوراً اپنے نصرانی غلام کو پکارا، اس کا نام عداس تھا۔ عداس حاضر ہوا تو انہوں نے اسے حکم دیا، اس بیل سے انگور کا خوشہ توڑو اور ان کے سامنے رکھ دو۔ عداس نے حکم کی تعمیل کی، انگور آپ کو پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انگور کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو فرمایا، بسم اللہ۔ عداس نے آپ کے منہ سے بسم اللہ سنا تو اس نے اپنے آپ سے کہا، اس علاقے کے لوگ تو ایسا نہیں کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم کس علاقے کے رہنے والے ہو؟ تمہارا دین کیا ہے؟ عداس نے بتایا کہ وہ نصرانی ہے اور نینوا کا رہنے والا ہے۔ اس کے منہ سے نینوا کا نام سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم تو یونس علیہ السلام کے ہم وطن ہو جو متا کے بیٹے تھے۔ عداس بہت حیران ہوا اور بولا، آپ کو یونس بن متا کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ خدا کی قسم، جب میں نینوا سے نکلا تھا تو وہاں 10 آدمی بھی ایسے نہیں تھے جو یہ جانتے ہوں کہ یونس بن متا کون تھے، اس لیے آپ کو یونس بن متا کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ میرے بھائی تھے، اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے مجھے ان کے بارے میں بتایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنتے ہی عداس فوراً آپ کے نزدیک آ گیا اور آپ کے ہاتھوں اور پیروں کو بوسہ دینے لگا۔ باغ کے مالک عتبہ اور شیبہ دور کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے عداس کو آپ کے قدم چومتے دیکھا تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا،
تمہارے اس غلام کو تو اس شخص نے گمراہ کر دیا۔ پھر عداس ان کی طرف آیا تو ایک نے اس سے کہا، تیرا ناس ہو، تجھے کیا ہو گیا تھا؟ تو اس کے ہاتھ اور پیر چھونے لگا تھا۔ اس پر عداس بولا، میرے آقا، اس شخص سے بہتر انسان پوری زمین پر نہیں ہو سکتا۔ اس نے مجھے ایسی بات بتائی ہے جو کوئی نبی ہی بتا سکتا ہے۔ یہ سن کر عتبہ نے فوراً کہا، تیرا برا ہو، اپنے دین سے ہرگز مت پھرنا۔ ان عداس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ عتبہ اور شیبہ کے باغ سے نکل کر آپ کرن ثعالب کے مقام پر پہنچے۔ یہاں پہنچ کر آپ نے سر اٹھایا تو ایک بدلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سایہ کیے ہوئے تھی۔ اس بدلی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نظر آئے۔ انہوں نے آپ سے کہا، آپ نے اپنی قوم یعنی بنی ثقیف کو جو کہا اور انہوں نے جو جواب دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے اور مجھے پہاڑوں کے نگران کے ساتھ بھیجا ہے، اس لیے بنی ثقیف کے بارے میں جو چاہیں اس فرشتے کو حکم کر دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ چاہیں تو میں ان پہاڑوں کے درمیان اس قوم کو کچل دوں یا انہیں زمین میں دھسا کر ان کے اوپر پہاڑ گرا دوں۔ پہاڑوں کے فرشتے کی بات کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، مجھے توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں ضرور ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اس پر پہاڑوں کے فرشتے نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں رؤوف و رحیم ہیں، یعنی بہت معاف کرنے والے اور بہت رحم کرنے والے ہیں۔ عظیم تاریخ اسلام کے واقعات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ واقعہ معراج ہے۔ معراج کے سفر کا آغاز نبوت کے 11ویں سال یعنی ہجرت سے 2 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد ہمشیرہ ام ہانی کے گھر سے 27ویں رجب کی شب کو ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر آرام فرما رہے تھے جو شعب ابی طالب کے پاس تھا۔ گھر کی چھت کھل گئی، فرشتہ اندر داخل ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے اٹھا کر مسجد حرام لے آیا۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حتیم میں آرام کر رہا تھا کہ اچانک ایک آنے والا میرے پاس آیا اور میری ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک کا حصہ چاک کیا۔ میرا دل نکالا، پھر سونے کا ایک تشت لایا گیا، اس میں میرا دل زمزم سے دھویا گیا، پھر اسے حکمت سے بھرا گیا، پھر اسے دوبارہ اس کی جگہ پر رکھا گیا۔ پھر میرے پاس سفید رنگ کا ایک جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، میں اس پر سوار ہوا۔ ناظرین، اس جانور کا نام براق تھا۔ براق پر سوار ہونے کے بعد بیت المقدس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر نماز ادا فرمائی اور مختلف مشاہدات کیے۔ ان میں سے چند کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے دوران سفر 3 مقامات پر نمازیں پڑھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوران سفر ایک مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اتریے اور نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی، پھر عرض کیا، معلوم ہے کہ آپ نے کس جگہ نماز پڑھی ہے؟ پھر کہنے لگے، آپ نے طیبہ یعنی مدینہ پاک میں نماز پڑھی ہے، اسی کی طرف آپ کی ہجرت ہوگی۔ پھر ایک اور مقام پر عرض کیا کہ اتر کر نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھ لی۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ پھر کہنے لگے، آپ نے طور سینہ پر نماز پڑھی ہے جہاں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا۔ پھر ایک اور جگہ عرض کیا کہ اتر کر نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ پھر کہنے لگے، آپ نے بیت اللحم میں نماز پڑھی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے رستے کے کنارے ایک بوڑھی عورت دیکھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا، حضور بڑھے چلیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر کسی نے آپ کو پکار کر کہا، ہلم یا محمد، یعنی اے محمد ادھر آئیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا کہ حضور بڑھے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر ایک جماعت پر گزر ہوا، انہوں نے آپ کو سلام عرض کرتے ہوئے کہا، السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر، یعنی اے اول آپ پر سلامتی ہو، اے آخر آپ پر سلامتی ہو، اے حاشر آپ پر سلامتی ہو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور ان کے سلام کا جواب مرحمت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد مسلسل 2 جماعتوں پر گزر ہوا تو وہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ ناظرین، ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں باب یمانی سے داخل ہوئے، پھر مسجد کے پاس آئے اور وہاں اپنی سواری باندھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے براق کو اسی حلقے میں باندھا جہاں انبیاء کرام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ پھر مسجد میں داخل ہوا اور 2 رکعتیں پڑھی، پھر باہر نکلا تو بخاری شریف کی روایت کے مطابق یہاں آپ کے پاس دودھ اور شراب کے 2 پیالے لائے گئے۔ آپ نے انہیں ملاحظہ فرمایا، پھر دودھ کا پیالہ قبول فرما لیا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، تمام تعریف اللہ عز و جل کے لیے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کی جانب رہنمائی فرمائی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت المقدس پہنچنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، وہ بڑھیا جسے آپ نے راستے کے کنارے ملاحظہ فرمایا تھا وہ دنیا تھی، اس کی صرف اتنی عمر باقی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی ہے۔ جس نے آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا وہ اللہ کا دشمن ابلیس تھا، چاہتا تھا کہ آپ اس کی طرف مائل ہو جائیں۔ جنہوں نے آپ کو سلام عرض کیا تھا وہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ سفر کرتے کرتے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لائے، جہاں مسجد اقصیٰ میں انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں بیت المقدس میں آیا تو انبیاء کرام جمع تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے آگے کیا تو میں نے ان کی امامت کروائی۔ مسجد اقصیٰ میں نماز کے بعد بعض انبیاء کرام علیہم السلام نے خطبے ارشاد فرمائے۔ سب سے پہلے اللہ کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے خلیل بنایا، عظیم بادشاہت عطا فرمائی، امام اور اپنا فرما بردار بندہ بنایا، میری اقتداء و پیروی کی جاتی ہے، مجھے آگ سے نجات عطا فرمائی اور اسے مجھ پر ٹھنڈی اور سلامتی والی کر دیا۔ ان کے بعد حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھ سے کلام فرمایا، مجھے اپنی رسالت اور کلمات کے لیے منتخب فرمایا، مجھے راز کہنے کو قریب کیا، مجھ پر تورات نازل فرمائی، میرے ہاتھ پر فرعون کو ہلاک فرمایا اور میرے ہی ہاتھ پر بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ ناظرین، ان کے بعد حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی، مجھ پر زبور نازل فرمائی، لوہے کو میرے لیے نرم فرما دیا، میرے لیے پرندوں اور پہاڑوں کو مسخر فرما دیا، مجھے حکمت اور فصل خطاب عطا فرمایا۔ ان کے بعد حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کہنے لگے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے میرے لیے ہواؤں، جنوں اور انسانوں کو مسخر فرما دیا، شیاطین کو بھی مسخر فرما دیا، اور اب وہ یہ کام کرتے ہیں جو میں ان سے چاہتا ہوں، مثلاً بلند و بالا مکانات تعمیر کرنا، تصویریں بنانا، مجھے پرندوں کی بولی اور ہر چیز سکھائی، میرے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو میرے بعد کسی کے لیے نہیں۔ ان کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے تورات اور انجیل سکھائی، مجھے پیدائشی اندھے اور کوڑ کے مرض والے کو تندرست کرنے والا اور اپنے اذن سے مردوں کو زندہ کرنے والا بنایا، مجھے آسمان پر اٹھایا، مجھے کافروں سے پاک کیا، مجھے اور میری ماں کو شیطان مردود سے پناہ عطا فرمائی جس کی وجہ سے اسے میری ماں پر کوئی راہ نہیں۔
ناظرین، ان سب حضرات کے بعد اللہ کے حبیب امام الانبیاء صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے سے پہلے آپ نے انبیاء کرام سے فرمایا، تم سب نے اپنے رب کی ثنا بیان کی ہے، اب میں رب کی تعریف و ثنا بیان کرتا ہوں۔ پھر آپ نے اس طرح خطبہ پڑھا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، مجھ پر حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب کو نازل فرمایا جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے، میری امت کو لوگوں میں ظاہر ہونے والی سب امتوں میں بہترین امت بنایا، درمیانی امت بنایا اور انہیں اول بھی بنایا اور آخر بھی، میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرما دیا، مجھ سے بوجھ کو دور فرمایا، میرے ذکر کو بلند فرمایا اور مجھے فاتح اور خاتم بنایا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بِهَذَا فَضَلَكُمْ محمد، یعنی اسی وجہ سے محمد نے تم پر فضیلت پائی۔ ناظرین، یہاں مسجد اقصیٰ تک کے معاملات مکمل ہوئے، اب آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر مجھے سواری پر سوار کیا گیا، جبریل علیہ السلام مجھے لے کر چلے، حتیٰ کہ وہ دنیا کے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبریل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو کہا گیا ان کو خوش آمدید ہو، وہ خوب آئے۔ پھر دروازہ کھولا گیا، جب میں داخل ہوا تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر فرمایا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، یعنی اے صالح فرزند اور صالح نبی، تم خوب تشریف لائے۔ آپ نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر فرمائی۔ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں کچھ لوگوں کو ملاحظہ فرمایا، جب آپ اپنی دائیں جانب دیکھتے تو ہنس پڑتے اور جب بائیں جانب دیکھتے تو رو پڑتے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، ان کے دائیں اور بائیں جانب جو صورتیں ہیں یہ ان کی اولاد ہیں، دائیں جانب والے جنتی ہیں اور بائیں جانب والے جہنمی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر مجھے جبریل علیہ السلام اوپر لے گئے، حتیٰ کہ دوسرے آسمان پر پہنچے، دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبریل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، تم بہت ہی اچھا آنا آئے۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں اندر پہنچا تو وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ یحییٰ علیہ السلام ہیں اور یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، ان دونوں نے جواب دیا۔ پھر انہوں نے کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے گئے، دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبریل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، تم خوب ہی آئے۔ پھر دروازہ کھولا گیا، جب میں داخل ہوا تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام موجود تھے۔ جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ یوسف علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ انہیں حسن کا ایک حصہ دیا گیا تھا۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے اور اوپر لے گئے، حتیٰ کہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبریل ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، اچھا آنا آپ آئے۔ تو دروازہ کھولا گیا۔ جب اندر گئے تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام موجود تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا،
یہ ادریس علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، یعنی خوش آمدید اے صالح بھائی اور صالح نبی۔ انہوں نے مجھے بھی خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی۔ پھر مجھے اوپر لے گئے، حتیٰ کہ 5ویں آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون؟ کہا جبریل ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، آپ اچھا آنا آئے۔ دروازہ کھولا گیا تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام موجود تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ ہارون علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور پھر انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے اور اوپر لے گئے، حتیٰ کہ 6 آسمان پر پہنچے۔ 6 آسمان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور ان کے لیے دعائے خیر کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ ان سے پوچھا گیا کیا چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ فرمایا اس لیے کہ ایک فرزند میرے بعد نبی بنائے گئے، ان کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے 7ویں آسمان کی طرف لے گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبریل ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، آپ بہت اچھا آنا آئے ہیں۔ میں داخل ہوا تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود تھے۔ آپ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر فرمایا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، یعنی خوب آئے اے صالح فرزند اور اے صالح نبی۔ ناظرین آسمانوں کے بعد مزید قرب خاص کی طرف سفر کا آغاز ہوا۔ اس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر میں سدرۃ المنتہا تک اٹھایا گیا۔ ناظرین سدرۃ المنتہا بیری کا ایک نورانی درخت ہے۔ اس کے پھل مٹکوں کی طرح اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے۔ جب اسے اللہ کا کوئی حکم پہنچتا ہے تو متغیر ہو جاتا ہے۔ اللہ کی مخلوق میں ایسا ایک بھی نہیں جو اس کے حسن کی تعریف کر سکے۔ تو اللہ نے مجھ پر وحی فرمائی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ وہاں 4 نہریں تھیں، 2 نہریں خفیہ تھیں اور 2 نہریں ظاہر۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ خفیہ نہریں جنت کی 2 نہریں ہیں اور ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں۔ پھر میرے سامنے بیت المعمور لایا گیا۔ اس کے بعد میرے پاس ایک برتن شراب کا، ایک برتن دودھ کا اور ایک برتن شہد کا لایا گیا۔ میں نے دودھ کا پیالہ لیا تو جبریل علیہ السلام نے کہا یہ فطرت ہے، اسی پر آپ اور آپ کی امت ہوگی۔ اس کے بعد آپ براق پر سوار ہوئے تو اس کے حجاب کے پاس آئے جو اللہ کریم کے قرب خاص میں ہے۔ اچانک اس حجاب سے ایک فرشتہ نکلا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا یہ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، بطور مکان کے میں تمام مخلوق میں سب سے زیادہ قریب ہوں، لیکن اس فرشتے کو میں نے اپنی تخلیق سے لے کر اب تک کبھی نہیں دیکھا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کو جاری رکھتے ہوئے ایک مقام سے دوسرے مقام تک اور ایک حجاب سے دوسرے حجاب تک چلتے گئے، حتیٰ کہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبریل مجھ سے الگ نہ ہو۔ عرض کیا اے میرے آقا ہماری رسائی بس ایک معلوم مقام تک ہے، میں اگر ایک بال برابر بھی آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ اس رات تو میں آپ کے احترام کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہوں، ورنہ میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے۔ ناظرین حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود ہی فرمایا تھا کہ میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے۔
لیکن شب معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے انہیں سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کی اجازت مل گئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے رکنے کے بعد اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے چلے۔ آپ اندھیرے والے حجابات سے گزرتے گئے، حتیٰ کہ 70,000 ایسے موٹے حجابات سے بھی تجاوز کر گئے جن میں سے ہر ایک کی طوالت 500 سال کے برابر تھی، اور ہر حجاب کے درمیان 500 سال کا فاصلہ تھا۔ تو ایک مقام پر براق رک گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رف رف نامی ایک سبز خیمہ ملاحظہ فرمایا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تھی۔ آپ اس خیمے پر چڑھے اور اس کے ذریعے عرش تک پہنچے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید قرب خاص کی طرف بڑھے۔ آپ سے فرمایا گیا، میرے قریب ہو جائیے، میرے قریب ہو جائیے، حتیٰ کہ 1000 مرتبہ فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار پکارے جانے پر ترقی کرتے گئے حتیٰ کہ دنا کے مقام پر پہنچے، پھر مزید ترقی کرتے گئے تو فتح اللہ تک پہنچے، پھر مزید ترقی کرتے گئے حتیٰ کہ اپنی منزل قاب قوسین او ادنا تک پہنچے، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے قریب ہوئے۔ یہ قرب مقام و مرتبے کے اعتبار سے تھا، نہ کہ مکان کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ پاک مکان سے پاک ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے جہاں نہ زمان تھا نہ مکان، نہ اوپر تھا نہ نیچے، نہ شمال تھا نہ جنوب، نہ مشرق تھا اور نہ ہی مغرب، یہ سب نہ تھے، بس خدا کی ذات تھی اور اس کے حبیب تھے۔ جو قرآن و حدیث میں آیا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا، کیونکہ اس مرتبے کو آپ نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے ذریعے حاصل کیا۔ سجدے میں خاص قرب ملتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب وہ بندہ ہوتا ہے جو سجدہ کرتا ہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کی دیدار کے بعد اپنی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ لے کر واپسی کا سفر شروع فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ رہے۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بے شک آپ اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر اور اس کے چنے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو اس رات وہ بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا جہاں تک مخلوق میں سے نہ کوئی مقرب فرشتہ پہنچا اور نہ ہی کوئی نبی، بس یہ عزت آپ ہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو جنت و دوزخ کی سیر کرائی، ان کے منازل آپ کو دکھائے۔ آپ نے جنت میں جن چیزوں کو ملاحظہ فرمایا ان میں حوریں، محلات، جنتی غلام اور خادم، چھوٹے بچے، درخت، پھل، کلیاں، نہریں، باغیچے، پھول، باغات، حوض، کمرے اور گیلریاں وغیرہ تھیں۔ اور جہنم میں جو ملاحظہ فرمایا وہ زنجیریں، ہتھکڑیاں یا توک، بیڑیاں، سانپ، بچھو، گدھے کے رینگنے کی طرح کی آوازیں، کھولتا پانی اور جلتے دھوئیں وغیرہ تھے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی میں جنت اور دوزخ کو ملاحظہ فرمایا۔ اس کے بعد آسمانوں سے ہوتے ہوئے بیت المقدس، پھر مکہ شریف، حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لائے جہاں سے سفر کی ابتدا ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تک آئے، حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے۔ پھر آپ وہاں سے مکہ شریف حضرت ام ہانی کے گھر اپنے بستر پر تشریف لائے، جبکہ رات کا کچھ حصہ باقی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزارنے کے بعد یہ واقعہ لوگوں میں بیان کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس رات بیت المقدس تک سیر کروائی گئی، پھر وہاں سے آسمانوں کی۔ ابو جہل نے کہا، آپ نے اس ایک رات میں بیت المقدس کا سفر کیا اور مکہ میں ہمارے ساتھ ہی صبح کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں۔ ابو جہل اس خوف سے انکار نہ کر سکا کہ آپ یہ بات اپنی قوم میں بیان کریں گے، تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ بات اپنی قوم کو بتائیں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر ابو جہل نے آواز لگائی کہ اے بنی کعب، یہاں آؤ۔ تو سب لوگ جمع ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کے پاس بیٹھ گئے۔ ابو جہل نے کہا، جو بات بیان کرنی ہے اپنی قوم سے کریں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس رات سیر کرائی گئی تھی۔ لوگوں نے پوچھا کہاں سے کہاں تک؟ فرمایا بیت المقدس تک۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہاں آ کر صبح کی ہے؟ فرمایا ہاں۔ لوگوں نے کہا یہ تو عجیب بات ہے۔ ان میں بعض نے تالیاں بجائیں، بعض ہنسنے لگے اور بعض نے اپنے سروں پر ہاتھ رکھا۔ اس معاملے کو محال اور تعجب کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ اس کی وجہ سے بعض ایمان والے مرتد ہو گئے جبکہ بعض نے تصدیق کی۔ ناظرین، ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی گئی۔ آپ نے صبح لوگوں کو خبر دی۔ مومنوں میں سے کچھ نے تصدیق کی اور کچھ نے نہیں کی۔ کچھ مشرکین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر کہنے لگے، کیا آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں جو آپ کے دوست نے کہی ہے کہ انہوں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کی؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، او قال ذلک، کیا واقعی میرے آقا نے یہ فرمایا ہے؟ کہا جی ہاں۔ ارشاد فرمایا، لئن کان قال ذلک لقد صدق، یعنی اگر آپ نے یہ فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے۔ لوگوں نے کہا کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ رات کو بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا، میں تو ان کی آسمانی خبروں کی بھی صبح و شام تصدیق کرتا ہوں، اور یقیناً وہ تو اس بات سے بھی زیادہ حیران کن اور تعجب خیز ہے۔ واقعہ معراج کی فوراً تصدیق کرنے کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کہا جاتا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔